ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کسی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو نہایت شاندار کام انجام دے سکتا ہے، لیکن وہ کام انجام دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں، وہ نمایاں کام کرتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ بچپن میں اس کی بار بار حوصلہ شکنی کی گئی کہ تو بے وقوف ہے، تو احمق ہے، تجھ سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب زندگی بھر کے لیے وہ جبکہ اس کے اندر صلاحیت ہے کام کرنے کی، وہ نمایاں کام نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حوصلہ شکنی۔ تو پیارے بھائیو، آج الحمدللہ دعوت پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حوصلہ شکنی۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ کے کچھ الفاظ کسی کی زندگی سنوار بھی سکتے ہیں اور کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سنورنا اور بگڑنا دین میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ آپ اپنے بچے کو یا اپنے شاگرد کو آپ کہتے ہیں کہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، ارے تو اس لائق ہی نہیں ہے، تو کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ہم کبھی کبھی اس لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، شاید ہماری نیت ہوتی ہے کہ بچے کو ہم اس طرح کہیں گے، موٹیویشن ملے گی، شرم کے مارے ہی کرنے لگے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ الفاظ تیر بن کے اس بچے کو لگ رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بندہ وہ کام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے، ایک اسلامی بھائی نے بیان کیا کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ہماری اسکول میں مقابلہ حسن قرات ہوا، تو قاریوں کا سلیکشن کیا جا رہا تھا۔ تو سلیکٹر جو تھے انہوں نے سب کی قرات سن رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو انہوں نے میری قرات سنتے ہی جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ تم زندگی بھر کبھی قاری نہیں بن سکتے، تم آرام سے ایسے جیسے تلاوت کرتے ہو ویسے کرو، تم کبھی ترتیل کے ساتھ یا قرات کے ساتھ تم کبھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں کہ ان الفاظوں نے میرا ایسا دل توڑا کہ آج تک میں جو ہے کبھی بھی قرات کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھ نہیں پایا، وہ الفاظ میرے دل میں بیٹھ گئے۔ تو کبھی کبھی ہمارے الفاظ لوگوں کے دلوں میں جگہ کر جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ بندہ اس دینی یا دنیاوی کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب دینی کاموں میں بھی کسی کو کہہ دیا جائے بھائی تمہارا تو انداز ہی خراب ہے، تمہیں تو بولنا نہیں آتا، تم بیان کیا کرو گے؟ بس وہ ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے الفاظ وہ بندہ لے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ دنیا میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہمیں ایسا کرنا، لیکن ہو جاتا ہے ایسا، کچھ لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان الفاظوں کی وجہ سے کوئی کام کر نہیں پاتے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حوصلہ شکنی۔ اچھا، دعوت پروگرام ہر مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نیاز بھی کرتے ہیں، اور یہ دعوت جو ہوتی ہے دعوت نیاز ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اچھا، آج اس شخصیت کے بارے میں کچھ ہنٹس دوں گا، اب آپ کو پہچاننا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے تابعی بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی ساری سرکار کی یاد میں گزار دی، اور ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکے، اور ان کا رتبہ ایسا کہ سرکار نے خود صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ ان سے جو ہے میری امت کے لیے دعا کرواؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیج کر دعا بھی کروائی۔ اب آپ یہ میں نے ہنٹس دے دیے، اس شخصیت کے بارے میں بتا دیا، اب آپ سوچئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل پروگرام کے آخری حصے میں ان شخصیت کا ذکر بھی کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ تو ہم جو ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ دعوت ہوتی ہے، نیاز بھی بنتی ہے، تو آئیے نیاز کی طرف چلتے ہیں کہ نیاز کہاں تک پہنچی ہے، الطاف بھائی نے کیا تیار کیا ہوا ہے، کس حد تک کھانا پہنچا ہے، آئیے دیکھیں۔ بسم اللہ۔ الصلاة والسلام عليك
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں الطاف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر مرتبہ کی طرح کچھ نئی اور بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ. بلوچی کڑھائی پکائیے ماشاء اللہ. آج سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے اس مبارک ہستی کی، اور آپ ماشاء اللہ کھانا بنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کیا بات ہے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. تو یہ بلوچی کڑھائی کیا؟ بلوچی کڑھائی ہے، بلوچ لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی چینج ہوتی ہے؟ چینج ہوتی ہے، آپ کھائیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا، تو کوئی مسالے عام کڑھائی سے الگ ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. اچھا اچھا. چلیں ماشاء اللہ آپ کے کھانے بڑے لذیذ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ الطاف بھائی، دعا کیجیے. الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ. آئیے مہمانان گرامی کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اور میرے اس طرف فراز مدنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے مستفید ہوتے ہیں. مفتی صاحب، آپ نے سنا ہمارا جو موضوع ہے حوصلہ شکنی، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ جو ہے ہمارے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. استاد کبھی کوئی اچھا کلمہ کہہ دیتا ہے، اچھے الفاظ حوصلہ افزائی کر دیتا ہے، اور کبھی یہی استاد یا ماں باپ یا کوئی بھی خاص طور پہ بڑے جو کسی بھی طور پہ بڑے ہیں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوصلہ شکنی کرنا، اور دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کسی معاملے میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، دونوں بڑے اہم چیزیں اور اہم کردار ہیں. ایک عمل حوصلہ افزائی کا ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، بلکہ جن کی مثالیں آپ نے دیں، اگر یہاں ہی معاملہ الٹ کر کے ایسی بھی کئی مثالیں ہوں گی کہ جن کو استاد نے یا والد نے یا کسی جگہ پہ، چاہے بھی کاروبار بھی کئی کر رہا ہوں، ہنر بھی سیکھ رہا ہوں، تو اس کو اس کے استاد نے، ٹیچر نے کچھ بھی ایسی حوصلہ افزائی کر کے تھپکی لگائی اور بھئی آپ تم کر لو گے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعی کر کے دکھا دیا اس نے، وہ ایسا کر گیا یا اس مقام پر پہنچ گیا. تو حوصلہ افزائی یقیناً مثبت انداز سے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی، اور حوصلہ شکنی یہ اچھے خاصے باصلاحیت افراد کے حوالے سے بھی جب ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو وہ بیچارے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اپنے اندر ہی جو ہے وہ کمتری پاتے ہیں، اور اس کو گمان یہ کر لیتے ہیں، اور احساس کمتری کے اندر ہی وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ ہماری چوائس اور ترجیح ہمیں خود دیکھنی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی بھائی کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا میری وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. حوصلہ افزائی اور حوصلہ شکنی، اس کے دیگر ہم پہلو پہ اگر غور کریں تو ایک کہنے کہ دوسرے کو آپ رائے اور مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ تھوڑا سا تہذیب کے دائرے میں رہ کر دے دیا جاتا ہے، اور حوصلہ شکنی آپ کر رہے ہیں تو آپ مشورہ نہیں دے رہے بلکہ ساتھ ساتھ اس پر حکم بھی لگا رہے ہیں کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی کسی کے حوالے سے ہمیں اس طرح کے کوئی کامنٹس دینے ہوں یا کوئی رائے دینی ہو تو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات آدمی دیگر افراد اور دیگر کے بچوں کے حوالے سے بھی ایسی رائے قائم کر دیتا ہے یا ان کے بارے میں ان کو کہہ دیتا ہے. کسی کے پوچھیں ہاں بھی کیا کر رہے ہو، اچھا میں فلاں جگہ ایڈمیشن ہے، یہ پڑھ رہا ہوں، ارے تم یہ کر لو گے، تم سائنس پڑھ سکتے ہو، ارے تم نے کبھی یہ کتابوں کے رخ ہی نہیں دیکھے، منہ ہی نہیں دیکھے، اور تم اس طرف، اچھا آپ نے یہ سافٹ ویئر کرنا ہے، اچھا فلاں جگہ آپ انجینئر کر رہے ہیں. یعنی اس طرح کی کچھ ایسی گفتگو کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ سامنے والا کہ میں نے پتہ نہیں کیا نام لے دیا یا میں نے کوئی انوکھا کام دنیا میں کر رہا ہوں، اتنے لوگ ہزاروں اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں اور میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں بھی آگے نکل سکتا ہوں. تو لہذا جب بھی آدمی کسی کو مائنس میں کوئی کمنٹس کرنا چاہے جسے ہم حوصلہ شکنی کہیں تو اس کو 100 بار سوچنا چاہیے اور پھر آگے کسی کے ساتھ یہ گفتگو کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگتی تھی نا، آپ بیٹھتے تھے، تشریف فرماتے تھے، تو آپ کی ایک ترجیح ہوتی تھی سامعین میں کہ جو نوجوان بچے ہیں انہیں فرماتے تھے میرے قریب قریب بٹھایا کرو، ان جوان بچوں کو قریب بٹھایا. کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مشن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ ایک صورت ترجیح والی یہ دی ہے کہ آگے دین کا جو پیغام پہنچانا ہے، جو جتنا ہوشیار، ذہین، پر مغز اور ایسی جوانی والا بچہ،
تو اس کا مطلب وہ آپ کا پیغام بھی آگے تک بہت اچھے انداز سے ڈیلیور کرے گا اور بہت اچھے طرح پہنچا سکے گا۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے بڑی عمر والے بھی موجود ہیں، اکابرین بھی ہیں، ادب آداب یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جب آپ وعظ فرمایا کرتے تھے تو آپ کی یہ ترجیح ہوتی تھی، یعنی اس میں عام بوڑھے صحابہ بھی ایسے نوجوان بچوں کو آگے کر دیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے وہ کہ جو جتنا ذہین ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنیں اور پھر اس بات کو یقیناً وہ بڑے اچھے انداز سے محفوظ بھی رکھے گا، آگے لوگوں تک بھی پہنچائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی جنہوں نے دین کا کتنا حصہ جو ان سے لینے کے لیے فرمایا گیا، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کی ذہانت بھی ہے، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کچھ انہوں نے سیکھا اور یہی انہوں نے آگے امت تک بھی وہ پہنچایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے اور آپ لوگوں سے سوال کرتے تھے، اس میں آپ نے ایک سوال کیا کہ بھئی کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو اب جب یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جواب دے دوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ ادھر ابو بکر بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر میرے والد گرامی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، میں بات کروں۔ یعنی یہاں پہ بچوں کی سیکھنے کے لیے بھی کہ ان کو بھی ایک ادب اور احترام کا یہ پہلو بتا دیا گیا، اگرچہ 100% ان کو ایک طرح کا یقین ہو گیا کہ اس سے مراد یہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ادب کے اعتبار سے وہ بولے نہیں ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ بھائی یہ کھجور کا درخت ہے ایسا۔ جب باہر نکلے تو اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں کہ میں پہچان گیا تھا لیکن میں بول نہیں پایا حیا کی وجہ سے، اور آپ ہیں ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے والد نے اس وقت جو جملے کہے، اگر آپ اب بھی مجھے یہ بتا رہے ہو اس وقت آپ کہہ دیتے ہو نا تو میرے دل میں کتنی محبت اور داخل ہو جاتی، یعنی مجھے خوشی ہو جاتی ہے آپ سے کہ یہ آپ نے جواب دے دیا۔ اب یہاں پہ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیٹے کو آئندہ کے لیے سمجھا بھی دیا اس طرح کی کوئی معاملہ ہے تو آپ حوصلہ افزائی کیجئے، پیٹھ تھپک نہیں کہ اب آپ کو پتہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیتے، اگرچہ بڑے بڑے صحابہ بھی بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ تمہاری اس بات سے میرا دل بھی خوش ہوتا، اور ان کی منشا یقیناً یہی کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی خوشی داخل ہوتی کہ عمر کے بیٹے نے یہ جواب دے دیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ایک پیٹھ تھپکنے والی بات ہے، حوصلہ افزائی والی بات ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی یوں تربیت فرمائی ہے۔ اور اب ہم اس کو اگر اپنے اندر دیکھیں اور دیگر ہم اپنے ارد گرد کے معاملات کے اندر اس طرح کی اگر چیز دیکھیں تو ایز اے والد اس کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، نہ یہ کہ کبھی اتنا زیادہ غصہ طیش میں یہ ہو کہ بچے کو ہر طرح کی تمام تر چیزوں میں ایسے مایوس کر دے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس میں والدہ کا بھی کردار، ٹھیک ہے، اپنی بیٹیوں کے اعتبار سے بالخصوص، کیونکہ بیٹی کی پرورش اس میں ایک اچھا خاصا تعلق وہ ماں کا ہوتا ہے، والد اپنی جگہ ہے لیکن ماں کا زیادہ ہے۔ بیٹے کے حوالے سے ظاہر ہے والد کو زیادہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے اور وہ باہر کے معاملات وہ دیکھتے ہیں، تو جو جن سے زیادہ متعلق ہیں ان کو ان طرح کی چیزوں پر سوچنا اور درست وقت اور درست موقع پر درست بات کہنا، یہ ان کے لیے بڑا اہم ثابت ہوگا۔ معذرت، ایک اسلامی بھائی تو ایسا عجیب و غریب ایک واقعہ سننے کو ملا کہ ایک اسلامی بھائی حفظ کر رہے تھے اور جناب کیا کہتے ہیں کوئی ان کے بڑے بھائی جو ہے کسی دوست کو لے کر آئے ہوں گے گھر میں، تو انہوں نے تعارف کروایا میرا بھائی حفظ کر رہا ہے۔ اچھا، دوست نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، اب حافظ ہر وقت تیار کوئی تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے، وہ آیتیں پوچھنا شروع کر دی، یہ آیت یہ آیت۔ اب کچھ آیتیں نہ سنا سکا تو کہتے ہیں میں نہیں سنا سکا کچھ آیتیں، تو بتاتے ہیں کہ وہ تو کہنے لگے کہ یہ بچہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، میرے بڑے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ کوئی حفظ نہیں کر رہا، یعنی یہ تو پتہ نہیں کیا ٹائم پاس کر رہا ہے، کیا کرتا ہے، 8 گھنٹے مدرسے آتا ہے، کرتا کیا ہے یہ، اس کو تو آتا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد میرے بڑے بھائی نے ان کے جانے کے بعد مجھے مارا کہ تم مجھے جو ہے دھوکہ دے رہے ہو، یعنی تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، یعنی بڑے بھائی نے مجھے باقاعدہ مارا۔ کہہ رہے میری اتنی حوصلہ شکنی ہوئی اتنی، اور مجھے وہ صاحب کہہ کر گئے کہ تم کبھی بھی حافظ نہیں بن سکتے، تمہیں یہ اتنی آسان آیتیں یاد نہیں ہے، تم حافظ۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے میں حافظ بھی بنا، بلکہ قاری بھی بنا، اور اب میں درس نظامی کے 4تھے 5ویں درجے میں ہوں۔
لیکن یہ ان اسلامی بھائی کی ہمت تھی ماشاءاللہ، انہوں نے حوصلہ شکنی کو نیگیٹو نہیں لیا، اپنی راہ پر چلتے رہے، کیونکہ دنیا میں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ فراز بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اپنا ذاتی واقعہ یاد ہے کہ جب میں اولا میں پڑھتا تھا نا تو عبدالحبیب بھائی وہاں پر تشریف لائے تھے، نیا جامعہ تھا، تو آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ تمام طلباء کو کہا، اسٹوڈنٹس کو، کہ آپ نے یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور جب آپ یہ بٹھا لیں گے نا کہ ہم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہی چیز آپ کو موٹیویشن دے گی اور آپ کو کروائے گی۔ اور اس جملے کو میں نے تخصص تک جو ہے میں ساتھ لے کر گیا اور ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ نہیں یار ہم کر سکتے ہیں۔ اور درس نظامی میں داخلہ لینے کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے دنیاوی علوم حاصل کیے ہوئے تھے، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے یہی ذہن بنایا کہ جب آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، حوصلہ دیا کہ آپ یہ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ بڑھیں۔ اب آپ دیکھیں جنہوں نے حوصلہ دیا، جنہوں نے پیٹھ تھپکی، آج ان کے لیے ایک ممکن ہے کہ صدقہ جاریہ بنا ہوا ہو کہ الحمدللہ درس نظامی مکمل ہو گیا۔ تو واقعی حوصلہ افزائی جو ہے بندے کو بہت اونچے مقام پر لے جاتی ہے۔ اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو کئی آیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین خاطر کے لیے نازل کی گئیں، یعنی کفار جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین خاطر فرماتا تھا، دل کو سکون عطا فرماتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اگر واقعات دیکھیں تو اگر دن میں خرچ کر رہے ہیں، رات میں خرچ کر رہے ہیں، اعلانیہ چھپ کے خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک آیت نازل فرما رہا ہے، ان کی اس کام کی تعریف فرما رہا ہے۔ تو اس مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنا مقصد ہے، ان کے جو ہے وہ اس کام کی تعریف کرنا جو ہے وہ مقصد ہے۔ تو یہ تو قرآن سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ حوصلہ افزائی کرنا یہ کتنا اہم کام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے، حسن اخلاق سے پیش آئے، تو اس کی تعریف کرو، اس کے حوصلے کو بڑھاؤ، اور فرمایا کہ ایسی چیز اس کو دو جس سے وہ خوش ہو جائے، تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ یہ اچھا کام کرے اور اس کو لگے کہ میں نے واقعی اچھا کام کیا ہے۔ اور اگر وہ کوئی برا کام کرے تو ایسا نہیں کہ سب کے سامنے اس کو جھاڑنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، یہ تم نے کیا کر دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تنہائی میں جا کے اس کو یوں سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ تو ایک تو ہمیں حوصلہ شکنی سے ہی بچانے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور سمجھانے کا انداز بھی تعریف دے رہے ہیں۔ کرنی ہے تو سب کے سامنے کر، اور اگر کوئی برائی ہے اصلاح کرنی ہے تو اکیلے میں کریں، اور اچھے احسن انداز میں۔ اکیلے میں بھی ایسا نہیں کہ وہ کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں، بلکہ حوصلہ شکنی اگر دیکھا جائے نا تو بہت آگے کی بات ہے۔ بعض اوقات بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام پہ میری تعریف کی جائے، یا بعض اوقات وہ اپنے بڑوں سے شیئر کرتا ہے، استاد سے شیئر کرتا ہے، اپنے والد سے شیئر کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو بعض اوقات خواہش ہوتی ہے کہ میرے اس کام میں میری تعریف کی جائے، اور یہ تعریف بعض اوقات اس کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ لیکن ایسے مزاج کے افراد بھی ہیں کہ یہاں پر ان سے کوئی بات شیئر کی جا رہی ہے اور وہ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہے، یعنی ادھر ادھر دیکھیں گے۔ یہ بھی بہت، اور یہ بھی حوصلہ شکنی ہے، حوصلہ شکنی کا ایک انداز ہے، یہ سامنے والے کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے امیر علیہ سنت جو چراغاہ دیکھنے جاتے ہیں، تو 2019 میں یہ سعادت ملی کہ رات کا اکثر حصہ امیر علیہ سنت کے ساتھ گزارا، تو وہاں میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ باہر سے جو بھی شخص امیر علیہ سنت کو دعا کا کہتا یا کوئی اشارہ کرتا تو امیر علیہ سنت اس کو یوں اشارہ فرماتے، یعنی ہمارے جیسا بندہ ہو تو 2-4 بار تو کر کے وہ بھی تھک جائے کہ یار اب میں کس کس کو جواب دوں۔ لیکن میں نے پورا راستہ یہ نوٹ کیا کہ امیر علیہ سنت ہر ایک کو رسپانس کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جو سوالات کیے، جتنی بار بھی امیر علیہ سنت سے عرض کیا کچھ، تو امیر علیہ سنت باقاعدہ میری طرف چہرہ کر کے مجھے جواب ارشاد فرماتے، اس کو رسپانس کرتے۔ تو حوصلہ شکنی تو یہ سمجھ لیں کہ آگے کا اسٹیپ ہے۔ بعض اوقات بندہ اگر کوئی اچھی کارکردگی دکھائے اور اس پر اس کو رسپانس نہ کیے تو یہاں پر بھی اس کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے۔ اچھا، حوصلہ شکنی کام کو کم کر دیتی ہے، جو کام بندہ کر رہا ہے اس سے رک جاتا ہے، اور حوصلہ افزائی جو ہے وہ کام کو نکھارتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مداومت رہے اس کام پر، وہ بندہ ہمیشہ کرتا رہے بلکہ اس میں زیادتی ہو، تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ امیر اہل سنت کو تو دیکھا گیا ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے امیر اہل سنت کی، کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بارہا دیکھا گیا ہے کہ ہم جاتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، بڑے سے بڑی غلطی ہو گئی، آپ کا ایک مشہور جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جو گاڑی نکلتی ہے، جو گیریج میں کھڑی ہوتی ہے، اس کا کوئی تھوڑی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جو گاڑی باہر نکلتی ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ٹھکتی ہے۔ تو اس طرح آپ حوصلہ افزائی، اور آپ سوچیں کہ مرید کا سینہ کتنا چوڑا ہو جائے گا جب پیر یہ کہہ رہا ہے ارے کوئی بات نہیں، آپ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں یہ کام۔ یہ امیر اہل سنت کے خاص جملے اکثر امیر اہل سنت ادا فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے حوصلہ افزائی۔ ایک شخص تھا، وہ کوئی پڑھائی کر رہا تھا تو وہاں پر پہنچ نہیں سکا کسی اسباب کی کمی کی وجہ سے۔ اس اتفاق ہے کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ مینٹلی طور پر تھوڑا سا کمزور تھا، لیکن اس نے خود بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے بیٹے کو بھی ہمت نہیں ہارنے دی، اور وہ مسلسل اس کی تیاری کرواتا رہا، کوشش کرواتا رہا، اور اس کو یہی ذہن دیتا رہا کہ بیٹا تم کر سکتے ہو۔
ایک وقت آیا کہ وہ امتحان یا وہ اسٹیٹس جو اس بندے کو نہ مل سکا، اس کی حوصلہ افزائی اور اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے اس بچے نے وہ ڈگری حاصل کر لی، اور اس دن وہ والد اتنا خوش ہوا کہ یہ ڈگری میں حاصل نہ کر سکا لیکن میرا بیٹا اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس نے یہ ڈگری حاصل کر لی۔ تو واقعی حوصلہ افزائی بندے کو بہت اونچے مقام پر لے جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کئی افراد کی سکسیس کا جو پیچھے ریزن ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے، میرے اپنا بھی ذاتی تعلق رہا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو میٹرک تک جو ہے نا سی گریڈ ڈی گریڈ کے فرد تھے نا، سی گریڈ لاتے تھے بہت، یعنی پڑھنے لکھنے میں کوئی ہوشیار نہیں تھے، پھر کالج میں ان کو کوئی ایسے ٹیچر مل گئے جن کے 2 لفظ نے ان کی زندگی بدل ڈالی، یا جو ہے کیا کہتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ کوئی ایسے ٹیچر مل گئے کہ جنہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، بچے کا ہاتھ پکڑا، بچہ کہاں کا کہاں نکل گیا، وہ بچہ جو میٹرک تک سی گریڈ اور ڈی گریڈ لا رہا تھا۔ اسی طرح دینی تعلیم میں ہے ماشاءاللہ، کوئی اگر اچھا استاد مل جائے تو بچے کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں تو حوصلہ شکنی، یعنی آج کل ہم سوچتے کم ہیں بولتے زیادہ ہے، ہم نہیں سوچتے سامنے والے کے دل پہ کیا گزرے گی جب میں بولوں گا، یعنی دیکھا جائے تو حوصلہ شکنی ایک طرح سے ہم سب کے سامنے اس کا دل بھی توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اگر حوصلہ شکنی، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 لفظ کسی نے بول دیے، ہم دین کا کام چھوڑ کے بیٹھ گئے، 2 لفظ کسی نے بول دیے، تعلیم چھوڑ کے بیٹھ گئے، نہیں بھائی میں کر ہی نہیں سکتا، ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اگر کوئی ہماری حوصلہ شکنی کرتا؟ دیکھیں، کوئی بھی اگر کسی کے حوالے سے، چاہے پڑھائی کے اعتبار سے ہو، اسی طرح آمدنی کے اعتبار سے، گھریلو معاملات کے اعتبار سے، یا گھر بار کے حوالے سے بھی کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے کوئی نیگیٹو کمنٹس آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر لے تو پھر تو وہ اپنا نقصان کرے گا، چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہے، چاہے وہ اس کے اپنے کاروبار کا معاملہ ہے، چاہے وہ اپنی فیملی کا کوئی میٹر ایسا ہے، اگر تو احساس کمتری کرتے ہوئے کہ یار میں تو اس چیز کو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر تو اس نے اپنا نقصان کرے۔ یعنی 2 پہلو ہیں، ایک ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، اور ایک وہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے لیے یہ چاہیے کہ جب آپ کام جائز کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، اپنے اس کام کے حوالے سے ایک عزم کر لیں۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کا تم عزم کر لو تو پھر کیا ہے، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، بھروسہ۔ جب آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ کو پوری دنیا غلط کہہ رہی ہے اور آپ اپنے اعتبار سے ٹھیک ہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ پہ توکل بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو جاری رکھنا چاہیے، اس میں ہرگز اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا یا یہ سمجھ لینا کہ ہر آدمی میری تعریف ہی کرے گا، ہر آدمی میری تعریف۔ بعد بات یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے بس تعریف ہی ہو، بھئی کام کیسے ہوگا اگر آپ کی تنقید نہیں ہوگی یا کوئی آپ کو کوئی نیگیٹو پہلو آپ کا بتائے گا نہیں، تو کون سا آفس، کون سا ادارہ، کون سی کارکردگی، کون سا نظام، کہاں کیا کچھ چلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک سیکھنے والا پہلو ہے اپنا انیس بھائی، کہ آپ اگر سمجھے کو حوصلہ شکنی ہو جائے گی، اس کی اصلاحی نہ کریں، اصلاحی وہ بھی نہ تو ہو، کرنا ہے تو مجبور۔ بھئی حوصلہ شکنی یعنی کہاں، یہ تو جو کر رہا ہے اس کو بھی اس کا پیمانہ کو سیکھنا چاہیے، لیکن اگر ہر آدمی یہی کہے کہ بھئی سب ہی آ کر میری تعریف کریں، سارے ہی اس کو یوں کہیں، تو پھر جس آدمی نے کسی سے رپورٹ لینی ہے، کوئی کام کا پوچھنا ہے، تو کون کیا کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو جزا فضا یہ دونوں ہمارے دین کا حصہ بھی ہیں اور یہ عام نظام دنیا کا حصہ بھی ہیں اور ہونا چاہیے۔ جہاں یہ نہیں ہوگا، ایسی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو پھر بھائی معاملہ وہ نارمل طریقے سے، یعنی یوں کہیں کہ سب جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں اور وہ نظام پورا صحیح طرح نہیں چل سکتا۔ لہذا گھر کے سربراہ کو وہ بھی شریعت نے آداب بھی سکھا دیے، وہ طریقہ کار بھی بتا دیے کہ بھی اس کو بھی کس لیول پہ جا کر کس طرح کی سختی، کس طرح کا اصلاح کا انداز وہ اپنانا ہے، کب غصے والی جلال والی کیفیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو دیکھا کہ وہ کچھ ایسے مسئلے میں بحث کر رہے ہیں کہ جس میں بحث کرنا مناسب نہیں ہے، بالخصوص تقدیر کے معاملات، تو آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات میں بحث کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں تھوڑی بہت آدمی بحث کرتا ہے، پھر آگے جا کر اس کے ایمان کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، تو منع فرما دیا۔ تو یہاں جلال والے معاملات بھی آئے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جمال کا ہی غلبہ ہے، اور جمال والی کیفیات بھی ہوتی ہیں کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کبھی دیکھ کر
حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اندازہ ہو جاتا تھا اور ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ لائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ لائے. ہم یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی یا بولنے میں یا کچھ چیز کی سمجھنے میں تو ہم فوراً توبہ کی طرف رجوع کرتے تھے. یعنی مراد یہ کہ ہم رجوع لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو آپ فرمائیں تو ویسا ہی معاملہ. تو یہ بھی انداز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اس لیے یہ ہماری تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے حسب حال حسب موقع، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے کوئی استاد ہے، وہ والد ہے، والدہ ہیں، اسی طرح مدرس ہیں، مدرسہ ہیں، حسب حال اپنے نفس کا غصہ کسی اور پر یہ ایک اور معاملہ ہو جاتا ہے. سامنے والے کی بہتری کس انداز میں ہو سکتی ہے اور اس کی اصلاح والا پہلو کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کے مطابق بالکل یہ ضروری ہمیں ہے. اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر حوصلہ شکنی کریں اور ہم اپنے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے اہداف چھوڑ کے بیٹھ گئے. ایک ایسے ہی چٹکلا ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے نا، شام کا اندھیرا تھا، گہرا کنواں اندھیرا، ایک صاحب اس میں گر گئے. اچھا گر گئے، اچھا اس کنویں میں آج تک جو بھی گیا تھا وہ کبھی باہر نہیں آیا. تو ہوا یہ کہ وہ صاحب اندر گر گئے، باہر سے لوگ چیخ رہے ہیں بھائی یہاں سے کوئی زندہ باہر نہیں آیا، تم بھی نہیں آ سکو گے. اچھا لوگ چیخ رہے ہیں، وہ صاحب جو ہے نا اندر پڑے ہوئے ہیں. اچھا وہ جتنا لوگ چیخ رہے ہیں وہ اتنا تیزی سے بندہ اوپر آ رہا ہے. لوگ حیران، یار یہ کیسے آ رہا ہے اوپر. اچھا وہ لوگ اپنی چیخنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا، تم بھی نہیں آ پاؤ گے. لیکن جتنا وہ لوگ بول رہے ہیں اتنا تیزی سے اوپر آ رہا ہے بندہ. اچھا یہاں تک کہ وہ کنویں سے باہر آ گیا. لوگ کہنے لگے کہ یار ایسا کیا ہوا کہ بھائی تم، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود جتنا ہم کہہ رہے تھے اتنا تیزی سے اوپر آ رہے تھے. تو بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ بندہ سنتا بھی نہیں تھا، بولتا بھی نہیں تھا، گونگا بہہ رہا تھا. تو حقیقت ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوگا شاید مجھے لوگ باہر ہی بلا رہے ہیں، لوگ باہر ہی بلا رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو آدمی جب کوئی بڑے کام کا ہدف کر لینا، اسے گونگا بہرا ہو جانا چاہیے. بھائی اگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی اگر حوصلہ شکنی کرتا ہے بس صحیح ہے کرنے. جہاں تک خود اعتمادی کی بات ہے، آپ یعنی ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن سورج جو ہے نا، ایک دن جا رہا تھا سلام کرتا ہوا شام کے وقت، غروب ہو رہا تھا. تو غروب ہوتے ہوتے اس نے جو ہے نا دنیا کی طرف دیکھ کر کہا کہ دنیا والوں، میرے پیچھے جو ہے نا اجالا کون کرے گا تمہارے، یعنی تمہارا خیال کون رکھے گا، اجالا کہاں سے ہوگا، میں تو جا رہا ہوں. تو میں خود اعتمادی کی بات کر رہا ہوں. ایک جھونپڑی میں جلتا ہوا چھوٹا سا چراغ، وہ کہنے لگا میں کوشش کروں گا. ایک جھونپڑی میں جلنے والا چھوٹا سا چراغ کہہ رہا ہے سورج سے، میں ایسی خود اعتمادی ہونی چاہیے. ایسا اتنا ہلکا نہیں ہونا چاہیے. کسی نے حوصلہ شکنی کی، آپ ٹھنڈے پڑ گئے، بڑے بڑے کام آپ نے چھوڑ دیے. بہرحال ایک بزرگ کا نا، اسی پہ ایک بزرگ کا ہی کسی کا مہمان بن کے گئے، تو اہل علاقہ میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں مہمان ہوں، تو ان کی کسی نے کوئی خاطر تواضع نہ کی. تو ایسے ہی وہ خیر 3 بھائی تھے، رہتے تھے. وہ تینوں بھائیوں نے کہا کہ بھئی بابا جی ہیں، بزرگ آدمی نظر آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی کھانا تھوڑا ہے، ان کے لیے کچھ ہم کھانے کا اہتمام وہی ان کو دے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. گھر میں لے گئے، کھانا کھلایا، خود بھوکے بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا تینوں بھائیوں سے کیا کرتے ہو؟ بولے کہ وہ یہ ہمارے گھر میں ایک درخت ہے اور اس کے اوپر یہ پھل لگتا ہے، اس کو انتظار کرتے ہیں، ابھی تو پھل آیا نہیں ہے، لیکن جتنے مہینے گزر جاتے ہیں پھر یہ پھل آتا ہے، پھر ہم اس کو بیچتے ہیں، اس سے ہم تھوڑا بہت کوئی اپنا گزار کرتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ باقی بس اسی کو دیکھتے رہتے ہیں. وہ بزرگ بڑے جلال والی کیفیت میں آئے، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا تھا، بس رات کا ٹائم تھا. بولے ٹھیک ہے سب سو جائیں. سب سونے لگے. وہ اٹھے اور انہوں نے کوئی ان کے پاس آلہ تھا تو انہوں نے وہ درخت کاٹ دیا اور وہ چلے گئے، رات کو اندھیرے میں ہی چلے گئے. اب صبح شور ہو گیا بستی میں کہ بھائی جس مہمان کو کھانا کھلایا تھا درخت کاٹ کے چلا گیا. تو لگا اب مہمان کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے تھوڑا سا احتیاط کرو. اب یہ معاملہ ہوا کہ کچھ دن انہوں نے آپس میں تو افسوس کیا کہ اب کرنا کیا ہے یار. پھر کہتے ہیں یار باہر نکلو، اب کوئی کام کاج تو دیکھو، یہ تو درخت چلا گیا. درخت تو چلا گیا، اسے دیکھتے رہتے تھے. اب اور وہ اسی پر زندہ تینوں جب باہر نکلے تو مختلف ان کو جہتیں بھی مل گئیں، کام کی بھی مل گئی، کیفیت بھی ایسی مل گئی. اب ہوا یہ کہ ایک عرصہ گزرا، وہ بابا جی دوبارہ اسی علاقے کی طرف.
ادھر ان کی کیفیات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ تھوڑے مضبوط ہو گئے، گھر بھی اچھا، کھانا پینا، یہ سارے معاملات اچھے، لیکن بستی میں ایک شور آیا کہ وہی بابا جی آ گئے درخت کاٹنے والے، تو اب دھیان سے ذرا کوئی ان کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرائے۔ لیکن وہی تینوں نوجوان دوڑے دوڑے گئے اور ان کے ہاتھ چوم رہے کہ یہ تو ہمارے محسن نکلے ہیں، یہ تو ہمارے محسن ہیں، انہوں نے تو ہمیں ایک ایسا دھکا لگایا گھر سے نکلنے کا کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے راہیں کھلی۔ تو بعض اوقات آدمی کو جو پہلی مشقت ہوتی ہے وہ لگتی مشقت ضرور ہے۔ بچے کو صبح صبح گھر والے بھی جب نکالیں، اٹھائیں بستر سے، چاہے گرمی ہو سردی میں بھی ٹھٹرتا ہو اس کو نکال کے باہر رکھ دیں، گرمی میں بھی بڑے لائٹ ہے جو کچھ ہے، نیند پوری ہوئی نہیں ہوئی، چلو بھی جاؤ تم مدرسے جاؤ، اسکول جاؤ، تم یہ جاؤ، بچوں کو لگ رہی ہوگی یہ کیفیات، لیکن جب اس کا پھل دیکھیں گے پھر کہیں گے ہاں ہمارے لیے یہ بہتر ہی ہوا جو کچھ ہوا۔ تو اس لیے کبھی زندگی کا ایسا دھکا وہ کھا لینا چاہیے جو انسان کو آگے کئی دھکوں سے بچا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ گفتگو تو چلتی رہے گی۔ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں ہمیشہ نعتیہ کلام سنتے ہیں، ہمارے درمیان ماشاءاللہ نعت خواں بھی تشریف لا چکے ہیں، آئیے تشریف لائیے آپ۔ انشاءاللہ مدنی رضا بھائی ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زخم پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول، زخم پھول بدن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے بن پھول، اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے میگن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو اے میگن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ
جو مل جائے میرے گل کا پسینہ تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دولن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مگے نو پہ نہ اے چرخے کوگن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زغرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زغرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سلسلے کے شروع میں میں نے کچھ ہنٹس دیے تھے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آج اس ہستی کا ذکر کیا جائے گا، اور اس ہستی کی نیاز ہے کہ جو خیر التابعین ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو پایا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، اور تابعین کے سردار خیر التابعین میری مراد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کا نام آتے ہی زبان میں ایک شیرینی سی آ جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، عشاق رسول کے دل مچلنے رکھتے ہیں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر۔ تو آپ جو ہے یمنی تھے اور آپ کا نام اویس، آپ مرادی یمنی تھے۔ اچھا، مجھے بھی آپ کے قریے کی سعادت حاصل ہوئی ہے زیارت کی، تو یہ قریہ جو ہے یمن کے شہر بیدہ کے قریب ہے، اور اچھا آپ کا مزار اقدس جو ہے شام میں بھی ہے اور یمن میں بھی ایک جگہ ہے حدیدہ کے قریب، وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا مزار ہے، حاضری کا الحمدللہ شرف حاصل ہوا ہے۔ تو آپ نے عہد نبوی پایا لیکن آپ رتبہ صحابیت حاصل نہ کر سکے والدہ کی خدمت کی وجہ سے، اور آپ کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے متقی اور زاہد اولیاء کرام میں سے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعین میں میرا بہترین دوست اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص میری امت میں ہوگا جس کو لوگ اویس قرنی کہتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا سے قبیلہ ربی اور قبیلہ مدر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کے لوگ بخشے جائیں گے۔ تو آئیے اس عظیم ہستی کا انشاءاللہ عز و جل آج ہم نیاز کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل فاتحہ بھی کریں گے۔ تو میں عرض کرتا ہوں مدنی رضا بھائی سے کہ فاتحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا، ہو قبول
خدا ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.